للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صدق اللہ المولانا العظیم. وہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور وہ صبح ہم ہی لائیں گے انشاءاللہ. But we need to understand that topic کہ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی implies that there is darkness today. کہ آج شام ہے, آج ظلمات ہیں اور وہ صبح آنے والی ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اور وہ اگر واقعی ہم صبح لانا چاہتے ہیں تو جب تک ان ظلمات کو نہیں سمجھتے, what is the darkness that we are in, we will never be able to do that. ایک خواہش اور ایک حسرت ہو جاتی ہے, ایک سلوگن رہ جاتا ہے, but will we be really be able to do this is a question that we need to know. What is the darkness? وہ شام کیا ہے جس میں ہم آج ہیں؟ It is the darkness of liberalism, the darkness of fascism, the darkness of hedonism. جو مرضی آیا کر دو, جو اچھا لگا کر دو, جو خواہش ہے پوری کر دو, جو تمنائیں ہیں وہ اچھا کر دو. کوئی آپ کو بولنے والا نہیں. نہ خدا ہے, نہ رسول ہے, نہ شریعت ہے, نہ ماں باپ ہیں, نہ ہمارے کسٹمز ہیں. نہیں, بلکہ ان خواہشات کی پیروی, زمانے کی پیروی, فیشن کی پیروی اور جو ہوا جس طرح چلتی ہے وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. This bohemianism, this bacchanalia, life is to enjoy Madi, have maximum fun. کل ہم کہاں تم کہاں, بس آج کی رات ہے زندگی. We don't even want the tomorrow, and that is the way the world goes today. All of us live in bubbles, in cocoons, in a virtual reality. ایک خواب کی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. سب کا حال یہی ہے, اکثریت کا حال یہ ہے. اور وہ کیا خواب ہے اور وہ کیا کوکون ہے اور وہ کیا ببل ہے جس میں ہم جیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کوکون میں ہی میں ہوں. کوئی سولار سسٹم, کوئی سن نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میرے اطراف گھومتی ہے. میرے خواہشات, میں ہی اس کا جج ہوں, میں ہی اس کا بادشاہ ہوں. میں جیسا چاہوں ایسا دنیا چلنا چاہیے, اگر نہ چلے تو مجھے غصہ آتا ہے. ہم سب اس کوکون میں ایک خواب کی دنیا, ایک مراج جہاں وہ ہے نہیں, وہ کامیابی وہاں نہیں ہے, خوشی وہاں نہیں ہے, مزہ وہاں نہیں ہے, مگر سارے لوگ لائن لگا کر اس پانی میں کودنا چاہ رہے ہیں, مگر وہاں پانی نہیں ہے. ماؤں اور بہنوں, نظر ایسا آتا ہے کہ دنیا کی کامیابی پیسے میں ہے, دنیا کی کامیابی ڈاکٹر بننے میں ہے, دنیا کی کامیابی سافٹ ویئر انجینئر بن کے جاب کر کے امریکہ جا کے CEO بننے میں ہے. خواتین بھی آج اس چکر میں ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہی ہے. اور وہ کامیابی اگر مل گئی تو وہ لیپ ٹاپ لے کے جو گھوم رہے ہیں, جو ڈاکٹر کا کرتا کوٹ لگا کے جو گھوم رہے ہیں ہاسپٹل میں, ٹک ٹک ہائی ہیل پہن کے, حجاب کے ساتھ ہی صحیح آواز کرتے ہوئے, لپسٹک لگا کر اسلامی ڈریس میں, وہ جو ڈاکٹر چل کے جا رہی ہے اور سوچ رہی ہے میں کامیاب ہوگی. یہ خواتین کیا کرتے ہیں جماعت اسلامی اور GIO کے, ہم کامیاب ہیں اور یہ بیکار لوگ یہاں کام کرتے ہیں. That's the understanding of the world that we are working through. اور کوئی فیل ہو جائے تو اتنا مایوس, اور اگر اپنا پروموشن نہ ہو جائے اور کسی کا ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہم فیلیور ہو گئے. اور اتنے خواہشات,
اتنے تمنائیں، اتنے ضروریات، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، لیٹسٹ فون ہونا، لیٹسٹ گاڑی ہونا، کیا کیا ہونا، انسان کو ہزار خواہشیں ہیں، مگر دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں، ہر خواہش پہ دم جائے، بس اس کے پیچھے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، پوری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے، اور ہم بھی صحیح، حجاب کے ساتھ ہی صحیح، جی آئی او میں رہ کر ہی صحیح، بہت لوگ اسی کے پیچھے جاتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس کوکون میں، اس معراج کی طرف، اس دنیا کی کامیابی کی طرف جو دوڑ ہے انسانیت کی، اس میں مرد اور عورت جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم نام کچھ بھی رکھ لیں، مگر ہمارے شادیاں، ہمارے سکولز، ہمارے نیوز پیپرز یہی دکھا رہے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، ہم اپریشیٹ کسے کرتے ہیں۔ میٹریمونیل کالمز دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اور سافٹ ویئر انجینئر کوئی ایک لڑکی ہو، اچھے پیسے کماتی ہو تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، اور بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر آ کر شادی کر لیتا ہے، تو اس سے معلوم پڑتا سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہے، حال میں آپ نے سنا ہوگا، ایک 27 سال کی لڑکی 2-3 دن پہلے ممبئی میں خودکشی کر لی، سوئسائڈ کر لی۔ شی واز این پائلٹ ان دی ایئر انڈیا، کمرشل پائلٹ تھی، ایئر انڈیا میں کام کر رہی تھی، کامیابی کر چوٹی پر تھی، مگر خودکشی کر لی۔ بہنوں، ماؤں، سسٹرز، that is not happiness. About 75 years ago, a man called Edward Bernays started an advertisement campaign with cigarettes. کہا جیسا امریکہ میں اسٹیچو آف لبرٹی، وہ مشعل، یہ مشعل ہے نا، مشعل لے کر کھڑی ہوئی ہے، مشعل لے کر اسٹیچو آف لبرٹی وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے نیو یارک ہاربر میں۔ ایڈورڈ برنیس ایک یہودی نے یہ کہا کہ اگر خاتون کے ہاتھ میں سگریٹ ہو تو یہ لبرٹی کی مشعل ہے، تو ہر خاتون کو سگریٹ ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ یہ جو راستہ، یہ جو اندھیرا، یہ جو شام انسانیت پر آئی ہے، یہ کاسمیٹکس کی دنیا، یہ بوٹاکس کی دنیا، یہ پلاسٹک سرجری کی دنیا، یہ بال کو رنگین بنانے کی دنیا، وہ جینز پر چھید ڈال کر پھاڑنے کی دنیا، یہ شولڈر پر کاٹ کر کھندا دکھانے کی دنیا، یہ پینے اور ناچنے اور گانے کی دنیا، یہ دنیا میں نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، بس جوانی کے دور میں لیونگ ان کر لیتے ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ بہت a very difficult system. There are no supports in this world. It all ends in regrets. حسرات میں ختم ہوتی ہے یہ دنیا، بہت جلد وہ ختم ہو جائے گی۔ کہ ایک اچھی کتاب ہے 10 Regrets of Dying People۔ اس دوڑ میں جاتے 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 جب موت اور بیماری اور مشکلات آتے ہیں، واپس دیکھتے ہیں جوانی چلے گئی، اچھے دن چلے گئے، کہتا ہے کاش ہم دوستی کرتے، کاش ہم جی او او میں رہتے، کاش ہم کچھ دوسرا راستہ اختیار کرتے، کاش ہم شادی کرتے، کاش ہم 5 بچے کرتے۔ وہ ایک بچہ وہ بھی نالائق نکلا، ایک دم پیٹ بھرا نکلا۔ واقعی توبہ توبہ، ایسا کیوں ایسی ہماری زندگی گزری؟ یہی ہم سوچتے رہیں گے۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساؤتھ انڈیا، آندھرا، تلنگانہ، اپنا تمل ناڈو اور کیرلا میں ریپروڈکشن ریٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 1.6۔ نیٹ ریپروڈکشن ریٹ از 1.6، یعنی 2 لوگ مل کر 1.6 بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پاپولیشن اپنے آپ خودکشی کر کے مر جائے گا۔ This entire civilization is not going to last if our women don't come out of that sham and get into a subah. One of the important question is, یہ جو شام ہے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ایسا لگ رہا کہ جی آئی او صبح لائے گی اور یہ شام توبہ توبہ وہ نالائق بیکار لوگوں سے ہے۔ بھائیوں بہنوں ماؤں، یہ اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔
ہم ہی سے یہ شام آئی ہے اور ہم ہی سے انشاءاللہ وہ صبح بھی آئے گی اور وہ ہم لا کر رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رخ تبدیل کریں, اپنا جائزہ لیں اور سمجھیں. قرآن مجید ایک حساب سے چلا کر کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. حساب کا وقت آ گیا, تم نہ لپسٹک کی جو کلر مارنا ہے اس کی پریشانی ہے, بال صحیح ہے یا نہیں ہے یہ پریشانی ہے, پینٹ میچنگ ہے کہ نہیں ہے, لوگ کیا بولیں گے, اور برقع کر رہے ہیں مگر وہ شال اور وہ سر کا میچ ہونا چاہیے, صحیح سینٹ استعمال کرنا چاہیے. ارے وقت آ گیا مرنے کا, وقت آ گیا حساب کا. انسان کو اٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ ارجنسی انسان کے اندر آنا چاہیے. کوئی دنیا نہیں بدلے گی جب تک ہم خود نہ بدلیں. ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں, ہم اپنا اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, یہ بھول گئے کہ یہ مٹی ہے, یہ پانی کا ایک خطرہ ہے. هل ينظرون, کیا آپ نے دیکھا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, اتنے سٹائل سے بیٹھے ہیں, ایک ٹپکا نہیں پڑنا چاہیے, ایک دھول نہیں بڑھنا چاہیے, ایک دم شیپ صحیح ہونا چاہیے, ایک دم ایکسرسائز کرنا چاہیے. اے پانی کے خطرے, اے مٹی کی چٹکی, اے دھول, اپنے آپ کو سمجھ, تیری کوئی عزت نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. ہم کیا ہیں؟ وی آر نتھنگ. ہمارا دور تو ایسا گزرا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے جی آئی او کے خواتین کو, جی آئی او کے نوجوان بچیوں کو, کہ ہماری حیثیت نہیں ہے, ہمارا بناؤ اور سنگار نہیں ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ ہی سب کچھ ہے اور ہم اس کے بندے اور بندیاں ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, اور ہم تیرے بندے اور بندیاں ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تعریف اس خدا کی ہے, ہماری تعریف کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارا بدن, ہماری طاقت, ہماری زندگی, ہمارے آنکھ, ہماری عقل, وہ دیا ہوا ہے. اور اسی لیے اس پر کوئی تحسین, اس پر کوئی boasting, I mean it's not fair at all. It's been given to us. What have we earned? What are we going to show to Allah subhanahu wa ta'ala when we go there? وہ صبح کیسے آئے گی? How is that going to come? You know, generally we have a very rosy picture. قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے گی, ذکر کرتے کرتے آ جائے گی, حجاب پہنتے پہنتے آ جائے گی. یہ ایسے نہیں آتی ہے. اور ہر عورت کو جاننا چاہیے, ایک نئی صبح آنا ہے, ایک نیا بچہ پیدا ہونا ہے تو کیا تکلیف ہوگی. You should know the labor pains of change. If you want to bring in new, it comes with a lot of pain and lot of labor pains. If women don't understand it, who is going to understand? It's not going to be easy. It doesn't come by dreaming and talking and conducting big programs. یہ سلوگن بازی سے, اس طرح کے بڑے بڑے فنکشنوں سے یہ تبدیلی نہیں آتی. یہاں جتنے عورتیں بیٹھے ہیں ان کے دل کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور وہ سوچنا چاہیے کہ میں کل وہ صبح میرے گھر میں لاؤں گی, میرے دل میں لاؤں گی اور اس دنیا میں لا کر رہوں گی. Change starts from us and our families, inshallah. And that change is going to come through struggle, through sacrifice, through giving up, through an attitude. جب تک ہم اس سے کٹتے نہیں, اس معاشرے سے, اس شام سے جب تک ہم پلٹتے نہیں, تب تک یہ تبدیلی نہیں آنے والی ہے. یاد کرنا چاہیے مکے کے حالات کو. مکے میں شام تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل نے اس کو صبح کر کے دکھایا, مگر جو تکلیفیں حضرت بلال, حضرت سمیہ, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ ان لوگوں نے جو اسٹرگلز کیے, محنتیں کیے, پتھر باندھے, بھوک, we forget all that. ایسا فون میں انسٹاگرام کچھ کرتے کرتے صبح آ جائے گی, ویسے صبح ہو رہی ہے ہماری اسی طرح سے. صبح ہماری انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ ہی ہو رہی ہے. ایسا کوئی چینج آنے والا نہیں ہے. Give up that Instagram, throw that world, throw that virtual reality, and we are not going to change with holding telephones in our hands. That is not the way that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم changed that world. یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا, یوسف علیہ السلام کو
کنویں میں ڈالا گیا, یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا, یوسف علیہ السلام کو غلط الزامات میں اندر کیا گیا, مگر یوسف علیہ السلام اپنے صبر اور اپنے تقوی اور اپنے استقامت کے ساتھ بتائے, چاہے تم یہ سب کر لو, ہم اپنے رخ کو نہیں بدلیں گے, اور صبح آئے گی اور آ کر رہے گی اور ہم ہی سے آئے گی انشاءاللہ. یہ تبدیلی غار ثور میں بیٹھ کر جو ڈر ہو رہا تھا, جو خوف ہو رہا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن, ڈرو نہیں شام سے, ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ کی روشنی ہمارے پاس ہے, قد جاءکم من اللہ نور, ہمارے پاس وہ نور ہے جس سے ہم صبح کر سکتے ہیں, اس نور کو ہم نہیں بھولیں گے. سوال یہ آتا ہے صبح تو ہم کو لانا ہے. آر یو ریڈی؟ آنسر دس کوشچن, آر یو ریڈی ٹو برنگ دیٹ صبح؟ ہاتھ اٹھاؤ, آر یو ریڈی؟ انشاءاللہ. Thank you very much. We are ready. And I would rather lift both the hands up and say, Inshallah, ہم یہ کر کے رہیں گے. But what does it mean? باتاں کرنا بہت آسان ہے, مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فون کو طلاق دینا ہے. 3 طلاق فون کو. اور وہ بالکل جائز ہے, ہر مسلک میں جائز ہے. تو اس کو جب تک چھوڑیں گے نہیں وہ صبح نہیں آئے گی جو ہم چاہتے ہیں. گیو اپ کمفرٹس, آرام سے جینا, ایئر کنڈیشن میں جینا, ایسے کپڑے ہونا, ایسے جوتے ہونا. میری ماں تھی, ہوائی چپل پہن کر پورا لنڈن, یو ایس, امریکہ, جاپان پورا پھر کے آتی تھی. کیا نہیں ہو سکتا کیا ہوائی چپل میں لال پیلے ہیلز کے ساتھ اسکیچر کے جوتے چاہیے کیا آپ کو؟ سوال یہ ہے, آر یو ولنگ ٹو گیو اپ؟ شرم آتی کیا آپ کو ہوائی چپل پہننے سے؟ ساڑی پہننے سے شرم آتی کیا؟ جینس ہی پہننا ہے کیا؟ ویئر سم تھنگ سمپل, ایزی اینڈ کمفرٹیبل. وائی ایپ them? Why become monkeys? We are not monkeys, we are not like them. We will do things the way we want and we are honorable. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اسلام ہم کو آنر دیا ہے, تقوی ہم کو آنر دیا ہے, ہمارے ساتھ ملائکہ ہیں, مومنوں کے ساتھ ان کے ولی اللہ ہے, رسول ہیں, اور وہ مومن اور مومنات ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. یؤتون الزکاۃ وہم راکعون, رکوع میں رہتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. جو جی آئی او میں جمے, جو جماعت اسلامی میں جمے, جو نیک لوگوں کی دوستی کرے, اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. برے لوگوں کی دوستی کامیاب نہیں ہونے والی ہے. ہماری عزت جی آئی او ہے, ہماری عزت اسلام ہے, ہماری عزت نماز ہے, ہماری عزت ہمارا لباس ہے, ہماری عزت ہمارے طریقہ کار ہے, ہماری سادگی اور سمپلسٹی ہے. وہ کلر اور وہ میچنگ اور وہ جوتے اور وہ فین, اس سے ہم کو سبکدوش ہونا ہے. اور ہماری عزت کمفرٹ کی بات کر رہے ہیں. دنیا کا یہ سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. دیکھیے فیشن تو لڑکیاں کر رہے ہیں, لڑکے بھی پیچھے جا رہے ہیں, مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کوئی نہیں کر رہا, شادی نہیں کر رہے. ہندوستان میں پھر بھی مسلمانوں کا ماحول تھوڑا بہتر ہے. امریکہ میں اس طرح کے کانفرنسز ہوتے ہیں جی آئی او ٹائپ کے, 30 سال 32 سال 33 سال 34 سال حجابی لڑکیاں خوبصورت, مگر شادی نہیں. نہ انہوں کرنا چاہ رہے نہ انہوں کرنا چاہ رہے. اس لیے کہ شادی کرے تو ساس کی سننا, شادی کرے تو ہسبینڈ کی سننا, شادی کرے تو بچے پالنا, شادی کرے تو جاب چھوڑنا, شادی کرے تو پڑھ نہیں سکتے, شادی کرے تو دوسرے گھر کو جانا. کائے کو یہ سر کا درد, ہم اس کے بغیر جی آئی او میں درس قرآن دیتے ہوئے بیٹھیں گے انشاءاللہ. I mean, we need to think about it. If you want to bring that subah, you need to dream that subah and change the paradigm and become different people, not like those people. And it requires a lot of sacrifice. بہت sacrifice چاہیے. ایک بچہ, اس کو پالنا, اس کو پوسنا کیا معمولی بات ہے؟
So much hard work there is. اسی لیے ماں کے پیروں کے اندر جنت ہے, مگر ماں کوئی بننا نہیں چاہتا ہے, جنت کی خواہش نہیں ہے. واقعی this is one of the horrible things that is happening today. And to have and raise solid children like Imam Shafi, ایک کتاب ہے چھوٹی سی, مائل خیرآبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, بڑوں کی مائیں کوئی پڑھ لو. GIO should have compulsory syllabus کہ بڑوں کی مائیں کتابیں پڑھیں. سب پڑھیں گے؟ پڑھنا چاہیے. امام شافی کی سٹوری پڑھیے آپ. امام شافی بڑے اسکالر بن کر واپس ماں کے پاس آتے ہیں. ماں از ناٹ ایجوکیٹڈ, ماں ہیز اے پیشن فار علم, ماں از ناٹ سچ اے بگ پرسن, بٹ وین دیٹ مین کمز بیک لائک اے سکسیسفل بگ اسکالر, ماں کے دو الفاظ اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ کوئی عالم سے نہیں نکل سکتے, امام شافی سے نہیں نکلتے. کئی صاحب آدمی تو 2 روپے کے اوپر کل کا کھانے کا بھروسہ کر رہا ہے, دے کے کل کے لیے ہمارے لیے اللہ ہے بول کر ماں وہ امام شافی کو نکال کے لاتی ہیں. کیسے متقی عورتیں تھے, کیسا توکل تھا ان کو, اور ہسبینڈس کو بچوں کو ڈراتے نہیں تھے, بھوک لگی تو سنبھالتے تھے, مشکلات کو سنبھالتے تھے اور انکریج کرتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی, اسماعیل ہانیہ, فلسطین کی باتیں ہو رہی ہیں, اسماعیل ہانیہ, یحییٰ سنوار, ان کی مائیں کون تھیں؟ Who raised these people brave and courageous and going to war and struggling up? We need to understand. We need to produce these children who will change the world. There was a lady called, a Sahabiya called Khansa radiyallahu ta'ala anha. She had 4 children. 4 of her 6 children died in the battle of Qadisiyah. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں بچے پیدا اسی لیے کی, ان کو پالا پوسا اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جا کر وہ شہید ہو جائیں اور میں خوش ہوں اور میرے لیے جنت ہے. تیار ہیں کیا؟ بولو, تیار ہیں ہمارے بچوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے, اس طرح سے ایسے ہیروز پیدا کرنے کے لیے جو کل کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. ایسی خواب دیکھنا چاہیے ہمارے ماؤں اور بہنوں سے. We have to look at that. Today the world is sham. Tomorrow that world will be bright with those men who are going to go and fight in this world and create a brave new world, inshallah. We have to cut away from the ways, shun the ways of fashion. وہ ریسیپی شیئر کرتے نا, وہ کوکی کیسا بنانا, وہ کیک کیسا بنانا, وہ میٹھا کیسا بنانا, یہ کیسا بنانا. کیا یہ ایسے جنت کو جاتے کیا؟ ایسا دنیا بدلتی کیا بریانی ابھی منڈی کھا کو؟ ریئلی نہیں. کیسا بناتے, سیکھنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. حلال کی زندگی انسان کو برباد کر رہی ہے. I'm telling you this. That will not bring about a revolution. If we want to change, we need to take the uphill task. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. uphill task ہم کو لینے کی ضرورت ہے. اینڈ حلال روزی کمانے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں کو حلال روزی سے خوبصورت بنائیے. وہ لائٹان ڈال کو ڈیکوریشن کر کے نہیں, حلال روزی سے خوبصورت بنائیے اپنے گھر کو. اینڈ بی کنٹینٹ with what you have. Have the self confidence. میرے چہرے کو مت دیکھو, میرے باڈی کو مت دیکھو, میرے تقوی کو اور میرے ایمان کو اور میرے دل کو اور اس رحم دلی کو دیکھو. I don't allow people to judge me by my looks and by my possessions and by my phone. Be self-confident with who you are and remember tomorrow is ours, and therefore walk in this world with honor. And therefore we need to learn, we need to study, we need to have knowledge if we need those children. Let's connect with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ صبح نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بنا لیں, ذکر سے, شکر سے, قرآن سے, روزے سے. ہماری عورتیں گھروں میں قرآن پڑھا کرتی تھیں, زور سے پڑھا کرتی تھیں. ہماری عورتیں روزہ رکھا کرتے تھے. ہمارے روز وہ کلچر ہوتا تھا. اب ڈاکٹر بن گئے, سافٹ ویئر انجینئر بن گئے, کام پہ چلے گئے, گھروں میں نہ قرآن کی آواز آتی ہے, نہ وہ ذکر ہے, نہ وقت پہ نماز ہے. What a tragedy, and that is what is bringing the sham. Let's learn charity, dua, and let's strive to achieve Jannah through the ways that I just said. May Allah grant us forgiveness and Jannah, inshallah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. I have a great future for this country and for the world, inshallah, in the eyes of these wonderful women. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.